دیکھیں آپ نے سب سے پہلے قائد اعظم کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے آج قائد اعظم کو ریموو کر دیا ہے. جو اس ملک کا حشر کیا گیا, قائد اعظم کو تو بہت پہلے انہوں نے ریموو کر دیا تھا. اور جس طریقے سے پنجاب میں تشہیری مہم اربوں روپے لگا کے کی گئی ہے, وہ جن محترمہ کی شکل بار بار لگائی جاتی ہے, مجھے لگتا ہے آخر میں نوٹ کے اوپر بھی ان کی تصویر آ جائے گی. قائد اعظم وہاں سے بھی ریموو کر دیے جائیں گے بڑی آسانی سے, کیونکہ اس کے آئین پاس کرائے جائیں گے, اس کی باقاعدہ ترامیم کی جائیں گی. آنے والے وقت وہ بھی دور نہیں ہے. اگر اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی تو وہ دور نہیں ہے جب ہمیں اپنے استعمال کیے جانے والے نوٹوں پہ بھی ان محترمہ کی تصویر نظر آنے لگ جائے گی. قائد اعظم کی روح تو وہاں تڑپ رہی ہوگی کہ انگریزوں سے جو ہے وہ ملک چھڑوا کے یہاں ذلیلوں کے ہتھے دے دی ہے, تو بس وہ تڑپ ہی رہے ہوں گے. ان کے لیے بس دعا کی جا سکتی ہے. آپ بھی فاتحہ پڑھیں, میں بھی پڑھتی ہوں. باقی رہی جہاں تک بات ان کی کہ جو پولیس کا سلوک تھا اور جو کچھ کل ہوا, عوام کا غم و غصہ واقعی بہت زیادہ ہے. کل عوام نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. ہماری عوام جو پنڈی کی سڑکوں پہ تھی وہ ایک بہت بڑی تعداد تھی. اگر وہ واپس پلٹ کے بدتمیزی کرتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ جتنا عملہ جو جگہ جگہ چوکوں پہ کھڑا تھا, 12 لوگ یا 15 لوگ, انہیں اتنی مار پڑتی کہ شاید آج وہ ہسپتالوں میں ہوتے. یہ جو 9 مئی کا الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے, اگر ہم نے 9 مئی کیا ہوتا تو کل بھی پولیس والوں کے ساتھ وہی ہوتا جس کا یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. کل کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, تو اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے 9 مئی ہم نے نہیں کیا. سی سی ٹی وی فوٹیج چرانے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں. ہم پرامن پاکستانی ہیں. ہمارے لیڈر نے ہمیشہ ہمیں پرامن رہنا سکھایا ہے اور ہم اسی پہ عمل پیرا ہیں. عوام کا ٹمپریچر جس طرح بڑھ رہا ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ عوام کا ہاتھ ان کے گریبانوں پہ ہوگا. یہ اس لیے وداؤٹ سیکیورٹی نکلتے نہیں ہیں کیونکہ یہ نہیں نکل سکتے. یہ ایسے ذلیل نہیں ہے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل ہے. اللہ اس ملک پہ رحم کرے. یہ بتائیے, دیکھیں ایس ایچ او کو اس جھنڈے کی تکلیف تھی, تو ایس ایچ او کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ملازم ہے جس کی تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کی تنخواہ اس عوام کے پیسے سے دی جاتی ہے. یہ جو بیٹھ کے بڑی بڑی تڑیاں لگاتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ کون سا آپ تنخواہیں دیتے ہیں, آپ لوگ یہاں جتنی عوام ہے نا وہ ایک ٹافی پہ بھی ٹیکس دیتی ہے, وہ ایک سرف کے پیکٹ پہ بھی ٹیکس دیتی ہے, ایک بسکٹ کے پیکٹ پہ بھی ٹیکس دیتی ہے, جو کپڑا خریدتی ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ملازم ہیں. تو ملازم اٹھ کے اس طریقے سے اگر جھنڈوں پہ تماشے لگائیں گے تو وہ یہ یاد رکھیں کہ وقت بدلتا ہے, سیاسی جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں, چینج ہوتی ہیں. جو آج چھوٹے چھوٹے فرعون انہوں نے بنا دیے ہیں ہمارے لیے پولیس محکمے میں خاص کر کے, وہ یہ یاد رکھیں کہ جس نے طیبہ راجہ کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا تھا اس کا بھی احتساب ہوگا, جس نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بدتمیزی کی اس کا بھی احتساب ہوگا, جس نے ہماری خواتین کی چادر پر ہاتھ ڈالا ان سب کا احتساب ہوگا. کوئی اس سے دور نہیں ہے. انشاءاللہ ان کا وقت آیا, ہمارا دور آئے. دیکھیں شاہ صاحب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی شان ہے. خان صاحب کو ان پہ بہت بھروسہ ہے اور انہوں نے جس طرح سے ظلم اور فسطائیت کے دور میں جیل کاٹی ہے, ان کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا, ہم نے بڑے بڑے نام دیکھے جو فوراً سے نکل گئے. انہوں نے بہت ساتھ دیا اور ان پہ عمران خان بہت بھروسہ کرتے ہیں. وہ جب باہر آتے ہیں تو خان صاحب انہیں کیا ذمہ داری دیتے ہیں, کیا سونپا جاتا ہے ان کو, یہ اب خان صاحب پہ منحصر ہے. خان صاحب انہیں جو بھی ذمہ داری دیں گے ہمیں یقین ہے کہ شاہ صاحب اسے پورا کریں گے بھرپور طریقے سے. جیسے اب تک وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی وہ آگے بھی کھڑے رہیں گے اور بہت بہترین طریقے سے چیزیں آگے چلیں گی. ظلم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک حد کے بعد بغاوت کو جنم دیتا ہے. عوام اداروں سے باغی ہوئی ہے لیکن عوام پہلے سے زیادہ عمران خان کے ساتھ ہے. انہوں نے عمران خان کو مائنس کرنا تھا جبکہ عوام نے اس کو ضرب لگا دی ہوئی ہے اور عوام نے اس کو ضرب کر دیا ہے. یہ اب عمران خان کو نہیں نکال سکتے. عمران خان جس سے بھی کھڑا کریں گے, شاہ محمود قریشی ایک کہتے ہیں ایک اسٹرانگ پلر ہے اس جماعت کا, تو خان صاحب جب بھی انہیں کوئی بھی بہترین ذمہ داری سونپتے ہیں مجھے یقین ہے وہ بہترین طریقے سے اسے نبھائیں گے اور ورکر عمران خان کا ورکر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا.